بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تدبر القرآن کا درس جاری ہے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین پر آیات ہیں یقین کرنے والوں کے لیے کے تعلق سے درس جاری. اور کونی آیات کی ہم بات کر رہے تھے اور پہنچے تھے اونٹ کے تعلق سے. ہم نے غور و فکر پچھلے درس میں کیا تھا اور تدبر قرآن کے 5 مرحلے یاد دہانی کے لیے نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹنوں کی طرف کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا. یہاں پر جو الفاظ ہیں ذرا اس پہ غور و فکر کریں. ينظرون اور اس سے پہلے سوال ہے افلا. ينظرون فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا کیا مطلب ہے؟ حال میں اور قریب مستقبل میں. جس نے ابھی نہیں دیکھا تو ابھی ان قریب دیکھ لے، اور نظر سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے. بڑی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. جس کی آنکھ کمزور ہو وہ بھی دیکھ سکتا ہے. اونٹ ان جانوروں میں سے جو بڑے اور ہیوج سمجھے جاتے ہیں. تو کیا یہ نہیں دیکھتے الا طرف الابل اونٹنیوں کی طرف. اچھا دیکھیں اونٹنیوں کی طرف تو کیا دیکھیں اونٹنیوں میں؟ ہم کیا خاص چیز ہے اونٹنیوں میں جس کو دیکھ کر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے اور پھر سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. کیف خلقت، کہ اونٹنیوں کو پیدا کیسے کیا گیا. گویا کہ اونٹنی کو دیکھنا ہے تو اس کے یہ خاص چیز دیکھیں آپ کہ اس کو پیدا کیسے کیا گیا. پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے پیدا کیا. یہ حقیقت ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن پیدا کرنے کے تعلق سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیسے پیدا کیا گیا. نمبر 1 پہلا سوال اونٹ کے تعلق سے کیوں؟ پھر اونٹنی ہے، اونٹ نہیں ہے. جمال نہیں ہے، بعیر نہیں ہے. اونٹنی کے نام جانتے ہیں؟ اونٹ کے جمل کہتے ہیں، بعیر کہتے ہیں، ناقہ کہتے ہیں، ابل کہتے ہیں، جو زیادہ معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ابل کا لفظ کیوں ہے؟ پھر جمع کا صیغہ ہے. وہ پھر خلقت مبنی مجہول ہے، پیسے وائس ہے. کیف خلقها اللہ نہیں ہے، کیف خلقت ہے. آپ کو پتہ ہے اس آیت کریمہ سے ڈاروین تھیوری جو ہے اس کا رد ہوتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بھی کسی اور جانور سے بدلا ہوا جانور ہے. نہیں، اونٹ ایسا جانور ہے جو پیدائشی اونٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹ ہی پیدا کیا ہے، پہلے کچھ اور نہیں تھا وہ، جیسے ابھی میں بیان کروں گا. اور پھر ابل کا لفظ اس لیے ہے سبحان اللہ واللہ اعلم کہ زیادہ تر مسافر کے لیے فائدہ مند اونٹ نر یا اونٹنی مادہ کیا زیادہ فائدہ مند ہے؟ اونٹنی کیوں فائدہ مند ہے؟ کھانا پینا بھی ساتھ ہے، سواری بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. کوئی اور جانور جانتے ہیں اب جن میں 3 چیزیں شامل ہو جائیں؟ کوئی جانور جانتے ہیں؟ گوشت بھی کھایا جاتا ہے، دودھ بھی پیا جاتا ہے اور سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی ہے؟ ایسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو. تو اونٹنی آپ کو کھانا بھی دیتی. دودھ سب سے بہترین کھانا اور پینا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کھانا کھاتے کیا دعا کرتے؟ اللہم الحمدللہ اللہم بارک لنا فیہ. جب دودھ پیتے تو کیا فرماتے؟ اللہم زدنا منہ. دودھ کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ میں اور اس سے زیادہ عطا فرما.
بعض چیز کھاتے ہو تو فرماتا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. سبحان اللہ. تو دودھ مکمل غذا ہے. بچہ کیا پیتا ہے جب پیدا ہوتا ہے؟ روز کھاتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کیا کھاتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے؟ دودھ, صرف دودھ. مکمل غذا جس میں وائٹامنز ہے, منرلز ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, پروٹینز ہے, فیٹس ہیں, اور ماں کی طرف سے اینٹی باڈیز بھی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. غذا بھی ہے, دوا بھی ہے, شفا بھی ہے. سبحان اللہ. تو اونٹنی کو خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے واللہ اعلم کہ اونٹنی اونٹ سے زیادہ مہنگی, زیادہ فائدہ مند ہے, اور مسافر کے لیے خاص طور پہ جب صحرا میں ہوتا ہے, پانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے اگر اونٹ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ صرف اس پہ سواری کر سکتا ہے, اس کا گوشت کھا سکتا ہے, اس کو ذبح کرنا پڑے گا. تو اونٹنی ہے تو اس کا دودھ بھی ہے وہ, اور اونٹنی دودھ اگرچہ وہ پیاسی بھی پھر بھی دودھ دیتی رہتی ہے. یہ بھی ایک عجیب سی یعنی خصلت ہے. سبحان اللہ. اس لیے خلقت کا لفظ ہے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے. اور چند اہم باتیں اونٹنی کے تعلق سے پچھلی درس میں بیان کر چکے تھے. آنکھ دیکھیں. اب اونٹ جب سے پیدا ہوا ہے اس کی آنکھ کے 3 پردے ہیں. یعنی پہلے کچھ اور جانور تھا 2 پردے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا گیا اور پھر اس کے 3 پردے بنے. گرد و غبار سے نہیں, ہرگز نہیں. یہ دیکھیں, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ جو آدھا بند ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ بالکل مکمل طور پہ یہ بند ہو جاتا ہے جب گرد و غبار آتا ہے. آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن خاص پردہ آنکھ کے اوپر ہے جو اس اونٹ کی آنکھ کو گرد و غبار سے بچاتا ہے. یہ پردہ جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, دیکھیں, اس کے تھرو اونٹ آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اس کے اوپر جو انسان سوار اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, بیچارہ مسکین, وہ نہیں دیکھ سکتا. اونٹ نے آنکھ بھی کھولی ہوئی ہے اور اسی راستے پہ چل رہا ہے, اسے پرواہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس خاص نعمت سے نوازا ہے. پھر میں نے یہ ذکر کیا تھا خلق, اونٹ کے خلق کے اعتبار سے دیکھیں, اونٹ واحد جانور ہے جو مکمل طور پہ ناک کو بند کر لیتا ہے. یہ دیکھیں, ناک کھلا ہوا ہے یہاں پہ, اب یہ دیکھیں مکمل بند ہے. ناک بند کیوں کر لیتا ہے؟ یہ خصوصیت خلق کے اعتبار سے کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے صحرا میں رہتا ہے, شدید گرمی میں رہتا ہے. اس کا دماغ بھی ہے, اس کے وائٹل آرگنز بھی ہیں کہ نہیں ہیں جس سے وہ زندہ ہے. دل بھی ہے, جگر بھی ہے, دماغ بھی ہے. عام انسان کو اگر تھوڑی دیر, کتنے بڑے بال ہیں انسان کے؟ بال بھی ہیں. اونٹ کے کتنے بال ہیں؟ اگرچہ بال بھی ہیں لیکن انسان جیسے تو نہیں ہے لمبے لمبے بال. اچھا, انسان کو سن سٹروک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ دیر تک دھوپ میں کھڑا رہے بے ہوش ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, مر بھی سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے تو انسان گرمی کو برداشت نہیں کرتا. اونٹ کیوں نہیں بے ہوش ہوتا؟ شدید گرمی میں انسان نے چھتری استعمال کی ہوئے, اوپر کوئی چھوٹا سا یعنی ایک ہودج رکھ چھوٹا سا خیمہ بنایا ہوا ہے, یا کوئی بھی اپنا بچاؤ کر رہا ہے. اونٹ کے سر پہ کبھی ٹوپی دیکھی ہے؟ کبھی چھتری دیکھی ہے؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص سسٹم بنایا ہے. جب یہ ناک بند کر لیتا ہے, جو ہوا اندر ہے اسے اس ہوا کو دہراتا رہتا ہے, اور جیسے ایئر کنڈیشن میں کولنگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اندر کا, اسی طریقے سے اس کا جو دماغ, اس کا جو سر ہے اندر سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے. دیکھیں پاؤں دیکھ لیں. صحرا کی ریت جانتے ہیں, انسان کبھی چلے ہیں صحرا پہ؟ کوئی ہم میں سے کوئی شخص گئے صحرا میں, کبھی چل کے دیکھا ہے؟ کیسے چل رہے تھے؟ مشکل تھی, آسانی تھی؟ پاؤں کیسے اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے؟ پاؤں کیوں اٹھاتے؟ جیسے پریڈ ہوتی ہے نا فوجیوں کی, کیوں پاؤں اٹھاتے کیوں ہیں؟ دھس جاتے ہیں, دھس جاتے ہیں. کبھی اونٹ کو دیکھا ہے پریڈ کرتے ہوئے فوجوں کی طرح یوں اٹھاتے ہوئے دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا نا. جانتے ہیں کیوں؟ اس کے پاؤں دیکھیں کیسے فلیٹ ہیں. یہ جو ہے یہ کوئی بلّا نہیں ہے, یہ خاص ڈیوائس ہے. جانتے کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ برف پر چلنے کے لیے. برف کوئی شخص اگر چلتا ہے یا جانور چلتا ہے تو اس کا پاؤں دھس جاتا ہے برف میں, تو یہ فلیٹ خاص طریقے سے, یہ ایک شوز نما چیز ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے
برف پہ چلنے کے لیے. اونٹ صحرا پہ ایسے چلتا ہے جیسے کہ دوسرے جانور یا انسان برف پہ چلتے ہیں. ٹھنڈک کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا میں پاؤں کے نہ دھسنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اونٹ کا پاؤں دھستا نہیں ہے. دیکھو کیونکہ فلیٹ ہے. اور یہ خلق، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو نوازی تاکہ وہ آسانی سے اپنا زندگی میں اپنا سفر طے کر سکے. اونٹ یہ دیکھیں، یہ جو بلیک نشان ہے، کالے نشان ہے، ان کو پیڈلز کہا جاتا ہے. پیڈلز، پیڈل کیا ہوتا ہے؟ جو چیز زمین پر رکھی جاتی ہے اس سے سہارا لیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. جب اونٹ نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ظاہر یہ جلد زمین پہ لگے گی اور درد بھی ہوگا. لیکن جب اونٹ بیٹھتا، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر، یہ نہیں کہ بعد میں اونٹ میں یہ نکل آئے ہیں، پیدائشی طور پر یہ پیڈلز موجود ہیں. جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو بالکل سخت، جوتے کی طرح سخت. پتہ ہے یہ ڈیڈ سکن ہے، یہ جو بلیک کالے نشان ہے. جب زمین پہ بیٹھ تو شعور تک نہیں ہوتا گرم ہے کہ نہیں. اور اس کا باقی جسم جو ہے جہاں پہ یہ کالے نشان نہیں ہے وہ زمین پہ لگتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ جتنے بھی اس کو وزن ڈال دیں، اس کا پیٹ باقی جو پیر حصے ہیں وہ زمین پہ نہیں، یہی حصے زمین کو ٹچ کرتے ہو، اسی پہ دباؤ ہوتا ہے. انسان کے دیکھے ہمارا پاؤں جو ہے، انسان کا پاؤں جو ہے، سول دیکھا ہے ہمارا پاؤں جو ہے سخت ہے. یہ جلد دیکھیں، یہ جلد دیکھیں، یہ پکڑ کے دیکھیں ذرا، ہاتھ کی جلد کو دیکھ لیں. پاؤں تو نہیں پکڑ سکتے. اوپر میں دیکھیں، نیچے میں دیکھیں. اگر الٹا ہوتا ہم کھانا کھا سکتے؟ سبحان اللہ. یہ اس خالق کا کمال جل شانہ سبحانہ و تعالی کہ یہ جو پیڈلز ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت سے نوازا ہے تاکہ یہ اونٹ تپتی ہوئی ریت صحرا کی گرمی سے بچ سکے. اونٹ، ایک چیز دیکھیں، یہ تیر، اونٹ کی گردن کیوں لمبی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ غور و فکر کریں ذرا. اونٹ کی گردن جانور میں سے لمبی گردن ہے، کیوں؟ درختوں کے پتے وغیرہ کھاتا ہے تو نیچے کر کے بھی کھا سکتا ہے. اونچے درخت، نیچے درخت نہیں ہوتے صحرا میں، نیچے بھی ہوتے. یہ کوئی خاص وجہ نہیں. جی کیا چیز؟ ایک منٹ. دور تک دیکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دور تک دیکھنے کے لیے اسے سیدھا راستہ چل رہا ہے، اس کو مشکل نہیں ہے اس کے لیے. ایک منٹ. کس چیز کو بچنے کے لیے؟ گرمی سے. بارک اللہ فیک. یہ دیکھیں سر اوپر ہے نا، تو یہ تپتی ہوئی ریت ہے. آپ جتنی زمین کے قریب جاتے ہیں صحرا میں اتنی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جتنے اوپر جاتے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. تو اس کا سر جو ہے گرمی سے بچ جاتا ہے. تو سر کو بچانے کے لیے، تاکہ جو ہیٹ اسٹروک، سن اسٹروک سے بچنے کے لیے ایک تو ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم تھا، کولنگ کا، ایک یہ بھی سسٹم ہے کہ اس کا سر زمین سے دور ہے. یہ بات ہے. دوسری کوئی وجہ بتائے گا؟ جی کیا چیز؟ بچھانا پڑتا؟ اچھا بیٹھ کے کھانا پڑتا. ایک یہ ہے کہ اس کی ہائٹ اونچی ہے، یہ ہائٹ اونچی ہے. اگر گردن بھی اس کی چھوٹی ہوتی تو اس سے زمین پر بیٹھ کے کھانا پڑتا، بہت مشکل ہوتی اس کے لیے. ایک یہ وجہ. اس سے ایک اور اہم وجہ ہے، تیسری وجہ. اونٹ پر جب سامان آپ لاتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوتا ہے. پکی بات ہے. اب بیٹھے جانور پر آپ نے سامان رکھا ہے، وہ خود بھی سوار ہوئے ہیں. اب اس کے اٹھنے کے لیے جو گردن ہے، یہ لمبی گردن، یہ ایلیویٹر کا کام کرتی ہے. دیکھیں ایلیویٹر کیسے ہوتا ہے، یہاں سے پریس کرتے ہیں یہ جگہ اٹھ جاتی ہے. نوٹ کیا کبھی؟ ایک بھاری چیز آپ نے اٹھانی ہے تو ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لکڑی لے کے آتے ہیں، پھٹا لے کے آتے ہیں، اس کے نیچے ایک پتھر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو اس کے نیچے کر کے دوسرے حصے کو آپ دباتے ہیں تو یہ ایلیویٹر کا کام کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو اوپر ہو جاتا ہے آپ بھاری چیز بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایلیویٹر کے کام کرنے کے لیے اس گردن کو اسے لمبا پیدا کیا. سبحان اللہ. دوسری چیز دیکھیں، یہ لمبی ٹانگیں کیوں ہیں اونٹ کی؟ گردن تو لمبی سمجھ آئے گی، لمبی ٹانگیں. یہی وجہ ہے کہ جو وائٹل آرگنز ہیں، دل ہے، جگر ہے، دماغ تو بچ گیا، باقی کو تو بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ کیونکہ جتنی زمین کے قریب ہوگا اتنی ہی ہیٹ بڑھے گی اور گرمی کا شکار ہوگا، اور اتنی ہی یعنی اس کو تکلیف ہوگی. لیکن سبحان اللہ اس کا خون جو ہے، اونٹ کا خون جو ہے ٹھنڈا رہتا ہے اندر،
اور اس کی آرٹری اور وینس برابر ہوتی ہیں. عام طور پہ انسان میں دیکھیں وین اوپر ہے, آرٹری نیچے ہے. اونٹ ایسے جانور جس کے دونوں برابر ہیں. گویا کہ جب دل کو خون واپس پہنچتا ہے تو وہ دونوں میں جب کراس کر کے جاتا ہے تو کولنگ افیکٹ ہو جاتا, ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل میں. پھر جس کے ٹیمپریچر معتدل ہوتا ہے وہ خون جاتا ہے. اگر گرم خون دل میں چلا جائے تو پھر اونٹ مر سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو اس کی ٹانگیں لمبی ہیں تاکہ یہ جو جگر وغیرہ جو وائٹل آرگنز ہیں وہ محفوظ رہیں. ایک اور چیز دیکھیں, اونٹ چلتا کیسے, کبھی نوٹ کیا آپ نے اونٹ کیسے چلتا ہے؟ دیکھا کبھی؟ اونٹ جو ہے ہمیشہ ایک سائیڈ کے پاؤں جو ہے ایک ساتھ ہلاتا ہے, دونوں رائٹ سائیڈ کے پھر دونوں لیفٹ سائیڈ کے, رائٹ سائیڈ کے پھر لیفٹ سائیڈ. ایسے نہیں کہ اگلا پاؤں اور پھر پہلے رائٹ اگلا پھر لیفٹ پیچھے والا پھر اگلا لیفٹ پھر پچھلا رائٹ, اس طریقے سے نہیں. واحد جانور ہے جو اس طریقے سے چلتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ سبحان اللہ, بیلنس بار تو بیلنس بار اوپر آپ نے سامان رکھا ہے, اس سے سامان اٹھانا ہے, بھاری ہے جتنے بھی ہے. اگر وہ دونوں ایک وقت میں نہیں موو کرتا تو پھر گرنے کا خدشہ ہو جاتا ہے, اور اوپر بیلنس جو ہے وہ برقرار باقی نہیں رکھتا. اس لیے وہ اس طریقے سے سبحان اللہ ایک ساتھ اسے ہلاتا رہتا اور بیلنس برقرار رہتا ہے. آخری چیز, اونٹ کی پہچان اس کے کوہان سے ہوتی ہے. سنام, ہمپ. اونٹ کا ہمپ جو ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیٹ, چربی ہوتی ہے. یہ چربی اوپر کیسے جاتی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ چربی یہاں پہ, ہماری چربی کہاں ہوتی ہے؟ پیٹ میں ہوتی ہے. کیوں؟ گریویٹی سے کھینچتی ہے. اگرچہ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, چربی پاؤں پہ ہونی چاہیے تھی نا, لیکن پاؤں پہ چربی نہیں جاتی, ورنہ پاؤں موٹے ہوتے اور پیٹ میں کچھ نہ ہوتا. سبحان اللہ. تو چربی پاؤں میں بنتی ہے, پیٹ میں بنتی ہے, اور گریویٹی کی وجہ سے ہمارا جو پیٹ وہ نیچے کی طرف لٹک آتا ہے. اونٹ کے پیٹ دیکھیں آپ, یہ بھرا اس لیے کس نے خوب کھایا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وقت میں 130 یا 50 لیٹر تک بھی پی لیتا ہے سپیڈ کے ساتھ. اس کی چربی پیٹ, اس کی چربی اوپر ہے. اینٹی گریویٹی آپ دیکھیں کہ چربی کا جمع ہونا اوپر, ایک تو یہ کمال ہے سبحان اللہ. باقی جو جانور ہیں آپ نے دیکھا ہے. اچھا مزے کی بات, اونٹ میں کسی اور جگہ چربی آپ کو نہیں ملے گی. اسکن کے نیچے جو چربی ہوتی ہے عام جانوروں میں, اونٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اسکن ہے, اس کے بعد آپ کھولتے تو پھر گوشت ہے. چربی ایک ہی جگہ پر ہے صرف, جیسے پانی کی ٹینکی ہوتے ہیں نا گھروں کے اوپر, اس نے اپنے پانی کی ٹینکی اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے. اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا پیچھے درس میں کہ یہ فیٹ جو ہے یہ توانائی ہوتی ہے. انسانوں کے اندر بھی جب اسٹارویشن ہوتی ہے یا بھوک بڑھ جاتی ہے, کھانے کچھ نہیں ملتا, تو سب سے پہلے شوگر کم ہوتی ہے. پھر یہ جو جسم کے اندر جو یہ فیٹ ہے, چربی ہے, یہ پگھلنا شروع ہوتی ہے, شوگر بھی کنورٹ ہو جاتی ہے تاکہ انسان کو توانائی ملے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جب چربی بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کبھی دیکھیں کہ افریقہ میں بعض تصویریں آپ دیکھتے ہیں بچوں کی بالکل ہڈیاں ہوتی ہیں. یہ ہڈیاں کیوں بچ گئی ہیں؟ گوشت کہاں گیا؟ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. انسان کے اندر بھی سبحان اللہ, انسان کا جسم جو ہے انسان کی بقا اور بچاؤ کے لیے خاص سسٹم موجود ہے اللہ کے حکم سے کہ توانائی ملنی ہے, حرکت کے لیے ضروری ہے. اگر اسے حرکت نہیں کرتا پڑا ہوا ہے تو اس کے جو سانس لے رہا ہے, دل جو دھڑک رہا ہے, اس کو توانائی کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ایندھن. ایندھن کہاں سے آئے گا؟ جب تک آکسیجن ہم سانس سے لیتے ہیں اور گلوکوز سے مل کے, گلوکوز ایندھن ہے. جب گلوکوز آکسیجن مل جاتی تو جیسے ایک چنگاری ہوتے ہیں نا, یہ کھل جاتے ہیں. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنتا ہے اور پھر انرجی اے ڈی پی میں تبدیل ہو کے انرجی بھی پروڈیوس ہوتی ہے, جس میں بن جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے انسان میں یا جانوروں میں, انسان پہ خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹارویشن جب ہوتے, کچھ کھانے کو نہیں ملتے, زندہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم پیدا رکھے جسم کے اندر کہ پہلے چربی پگھلے گی, پہلے شوگر ختم ہو گیا نا جسم کی, پھر چربی ہے, چربی ختم ہو گئی, پھر گوشت کے ٹکڑے جو ہیں, گوشت جو ہمارا ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز میں. گویا کہ توانائی ضروری ہے, اور گوشت پگھلتے پگھلتے کرتے کرتے ہڈیاں بچ جاتی ہیں. پھر وقت آتا ہے جب وہ بھی نہیں بچتا, پھر انسان مر جاتا ہے. تو یہ جو لمبا عرصہ ہے اس لیے ہے کہ کہیں پہ کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ انسان بچ سکے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ ایک وقت یا 2 وقت یا 2 دن کھانا نہ کہ مر جائیں گے, نہیں. سسٹم آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو کچھ عرصے تک زندہ رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو 1 گرام جب اس چربی کا پگھلتا ہے وہ توانائی میں کنورٹ تو ہوتا ہے, تبدیل ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 گرام پانی کا بھی ملتا ہے. یہ بھی ایک خاصیت ہے اونٹ کی کہ اس کی چربی میں سے پانی بھی نکلتا ہے. سبحان اللہ. انسان کی چربی میں پانی نکلتا ہے, نہیں, ہماری چربی میں پانی نہیں ہوتا. سبحان اللہ.
یہ اونٹ ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی. اب اگلی آیت کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ آسمان کی طرف کہ اسے کیسے اٹھایا گیا ہے؟ آسمان زمین پر ہے یا زمین سے اوپر ہے؟ آسمان زمین دونوں تضاد ہے کہ نہیں؟ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے. رفعت اٹھایا گیا. اللہ نے آسمان کو زمین سے اٹھایا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان جو بغیر ستون کے اٹھے ہوئے ہیں، اور آسمان پہ ایک مکمل درس ہم نے دیا تھا صرف ایک یاد دہانی کے لیے. اب یہ دیکھیں، یہ زمین ہے پوری، یہ آسمان ہے. یوں لگتا ہے کہ آسمان زمین سے جڑا ہوا ہے. حقیقت کیا ہے کہ آسمان زمین سے الگ ہے اور اسے اٹھا دیا گیا ہے. کوئی ستون نظر آتا ہے کہیں پہ؟ آسمان چھت ہے زمین کی بغیر ستون کے، سبحان اللہ، بغیر عمد ترونها. تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اور کمال ہے اس خالق کا سبحانہ و تعالی جل شانہ جس نے اس طریقے سے پیدا کیا. اب دیکھیں، یہ زمین ہے اور یہ آسمان کا پہلا حصہ ہے اور یہ پھر ایکسوسفیئر. آسمان تو پھر 7 آسمانوں تک ہے، لیکن انسان نے جو سما دنیا ہے وہاں تک بھی رسائی نہیں کر سکا. تو 10,000 کلومیٹر تک ایک یہ حصہ ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ ایکسوسفیئر ہے، یہ ایٹماسفیئر ہے جو 10,000 کلومیٹر کے پہلے بیان کر چکے ہیں. یوں آسمان نظر آتا ہے. یہ تھکنس جو ہے یہ ایٹماسفیئر کی ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور نہیں دیکھتے لوگ پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کر دیا گیا ہے. نصب کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی ثابت کرنے کو، کہ پہاڑ ہیں انہیں زمین پر کیسے گاڑ دیا ہے. دوسری آیت میں کیا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. تو پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا ہے. بات کہاں شروع ہوئی؟ اونٹنیوں سے، پھر آسمان، پھر پہاڑ. جب پہاڑ کی بات آئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہاڑ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گاڑے، چاہے وہ برف کے پہاڑ ہوں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے زمین کے اوپر جو ہمیں نظر آتی ہے. یہ دیکھیں زمینوں کو پر دیکھیں مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں یہ پہاڑ. سبحان اللہ. حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت اگر ہم دیکھتے ہیں زمین کے اندر دیکھتے ہیں واقعی جیسے میخ دیکھیں، کیل دیکھا کوئی؟ کیل دیکھیں میخیں کیسے ہوتی ہیں. اندر والا حصہ دیکھیں اور باہر والا حصہ دیکھیں. والجبال اوتادا، یہ زمین کے اندر والے سے دیکھیں کتنی تہ کے اندر یہ پہاڑ جا رہا ہے. وہ اوپر تک دیکھیں کس طریقے سے یہ پہاڑ جیسے نصب کر دے گا، جس نے اوپر سے کسی نے میخ کی طرح کیل کی طرح گاڑ دیا ہو. یہ دیکھیں اگرچہ یہ پہاڑ برف کا ہے، اس کے نیچے حصہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ کتنی زیادہ ہے اور کتنی گہرائی تک جا رہا ہے. کیل دیکھا ہے آپ نے؟ اندر والا حصہ جو لکڑی کے اندر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، باہر والا حصہ زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کے نیچے سفر کیا؟ جیولوجی جانتے تھے؟ کہاں سے خبر ملی ہے کہ پہاڑ میخوں کی طرح ہے، اوپر والا حصہ کم ہوگا، اندر حصہ اس سے زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھیں آپ، سبحان اللہ. پھر زمین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ اسے کیسے ہموار اور سیدھا کیا گیا ہے. سطحت، سیدھا کیا گیا. زمین سیدھی ہے. اگر زمین سیدھی نہ ہوتی تو آج ہم بھی زمین پر رہنے کے لائق نہ ہوتے. پہاڑ دیکھیں، پہاڑوں پر کیسے کوئی شخص رہ سکتا ہے؟ اگر پوری زمین پہاڑ ہوتی یا پہاڑ جیسی ہوتی ہم کیسے رہتے؟ یہ ہماری گاڑیاں، یہ ہماری بلڈنگیں، یہ جتنی بھی ہماری ایجادات ہیں ساری کی ساری ناممکن تھی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آج جو جتنی ایجادات ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کا کمال ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہمارے لیے یہ سارے راستے آسان اور مہیا فرمائے ہیں. زمین دیکھیں، چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ راستہ ہے، کتنی خوبصورت اور ہموار راستہ ہے. انسان نے سڑک تو بنائی ہے، انسان سڑک بنا سکتا ہے لیکن پہاڑ کو زمین میں تبدیل نہیں کر سکتا. پہاڑ اگر پہاڑی راستہ اور پہاڑ اسے سیدھا کر لے اور پوری زمین کو ایسے کر دے ممکن نہیں. ہاں ایک دو پہاڑ کو کاٹ کے وہ کوئی ٹنل بنا سکتا ہے، اسے سیدھا بھی کر سکتا ہے، لیکن پوری زمین کو ایسے کر دے ناممکن ہے.
انسان کی طاقت سے بالکل باہر ہے. اور جتنی بھی مینز انسان کے پاس ہے اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں یہ راستے ہیں, یہ زمین ہے پوری, دیکھیں کتنی خوبصورت اور ہموار زمین ہے کہ آپ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سورج تک بھی بالکل آسانی سے نظر آتا ہے, دور تک ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اگر زمین ہموار نہ ہوتی یہ بلڈنگ بھی آج نہ ہوتی. یہ آج اتنی ہم نے یہ جو ٹاورز بنائے ہیں سارے, اگر زمین یوں ہوتی جیسے کہ یہ پہاڑ ہے, یہ ایسے بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟ زمین سیدھی اللہ نے کی ہے, اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. پھر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے اس کمال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اپنی بھی ایجادات اور اپنی بھی بلڈنگز ہم نے بنائی ہیں. اب پہاڑ پہ دیکھیں, یہ پہاڑ, اس پہاڑ کے اوپر ایک یہ ہموار زمین ہے اور اس پر پورا قبیلہ رہتا تھا, دنیا سے بالکل کٹ آف تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قبیلہ بھی کوئی رہتے اس پہاڑ کے اوپر. جا کے گئے ڈسکوری ٹیم, جا کے دیکھا کہ ادھر تو پوری قوم رہتی تھی اس پہاڑ میں, لیکن پہاڑ کے اس حصے پہ کوئی نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں جہاں پر زمین سیدھی ہے وہیں پر لوگ رہے ہیں. تو محض اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہموار کیا ہے, سیدھا کیا ہے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آسان فرمایا ہے. انسان نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. سورۃ الغاشیہ کا ابتدا دیکھیں آپ تو اس میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. اہل کفر ہیں, نافرمان بدکار لوگ ہیں, پھر ان کے لیے عذاب اور وعید کا ذکر ہے, پھر مومنوں کا ذکر ہے کیونکہ حالت کیسی ہوگی, پھر جنت کا ذکر, جنت میں ان کو کیا ملے گا. تو بعض کافروں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے, کسی کو سزا دے, کسی کو جزا دے؟ یہ ہم نہیں مانتے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. کل کا اونٹ تھا اور آج کے زمانے گاڑی دیکھ لیں آپ, کوئی بھی آپ بڑی ایجاد دیکھ لیں آپ. انسان نے جس چیز کو ڈسکور کیا اسے پیدا نہیں کیا ہم نے ڈسکور کیا ہے. پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر یہ را مٹیریل نہ ہوتا تو آج ہم کیا کرتے؟ ہم نے کار تو بنا لی ہے, لوہا پیدا ہم نے کیا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ گھر بنا لیے ہم نے, یہ بڑے بڑے ٹاورز بنا لیے. یہ اینٹیں کہاں سے؟ اینٹیں تو ہم نے بنائی, مٹی کہاں سے ہے؟ ہم نے پیدا کی ہے. کلوننگ تک بات پہنچ گئی ہے کہ انسان نے کلوننگ, انسان کو پیدا کیا. کیا خاک پیدا کیا انسان کو؟ انسان سے جو سیل, جو خلی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا 2 سیل کو ملا کے, وہ بھی 276 مرتبہ فیل ہونے کے بعد 1 مرتبہ کوئی ٹیسٹ کامیاب ہوا, پھر انسان نے پوری دنیا میں شور مچا دیا کہ انسان بھی خالق ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. کیسے اسے خالق کہتے ہیں؟ موجودہ چیز کو ہم ٹھیک بنا سکتے ہیں, کمال اس میں ہے. خالق اسے کہتے ہیں جو اصل چیز کو پیدا کر کے دکھائے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منی کو پیدا کر سکتے ہیں, ہم خالقون, وہ تو ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا, کسی اور نے پیدا کیا ہے. تو اصل کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے, زمین کو ہم نے زمین کی تعمیر کی بہت کام کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کی, صلاحیت کس نے دی. انسان پاگل ہوتا تو کیا کرتا؟ کبھی بندر کو دیکھا ہے ٹاور بناتے ہوئے؟ بندر کیوں نہیں بناتے؟ انسان نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا, یہ صلاحیت بخشی اللہ تعالیٰ نے. تو قصور بندر کا نہیں ہے, کمال انسان کا نہیں ہے. کمال اس انسان کا ہے جو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے زندگی بسر کرتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا, وہی ان کے زیادہ سامنے تھے. مجھے عرب کے سامنے کیا تھا؟ زندگی سارے اونٹوں میں گزرتی تھی ان کی. تو پہلے اونٹ سے, اچھا اونٹ نظر نہیں آتا, آسمان تو نظر آتا ہے نا. اچھا آسمان کو دیکھ, اس نے کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو دیکھ دے کہ سر میں درد ہو جائے تو پھر پہاڑ کو دیکھ لو. اگر پہاڑ بھی نہیں دیکھتے ہو, سر جھکا دے تو شرم کے وجہ زمین تو نظر آئے گی نا. تو زمین کس نے پھر ہموار کیا, کس نے سیدھا کیا ہے؟ تو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ تم یہ کہو ہمیں تو اللہ کی آیت کہیں سے نظر نہیں آتی. سبحان اللہ, کوئی عذر باقی رہا؟ آسمان نہیں دیکھنا چاہتے, پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے, اونٹ تمہیں نظر نہیں آتے, زمین پہ جس پر تم چلتے ہو آ کے کھول کے چلو گے نا تب تو نظر آ گی. اس کو کس نے جو ہے نا ہموار کیا اور سیدھا کیا؟ جو پھر بھی نہیں مانتے, اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فذکر انما انت مذکر. بس اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نصیحت کریں, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں.
جس نے اتنی بڑی بڑی آیتوں کو پس پش ڈال دیا، جھٹلا دیا، ایمان نہیں لے کے آنا چاہتا، نافرمانی کے دلدل میں غرق ہونا چاہتا ہے، کیا اس پہ زور زبردستی کریں گے؟ لیکن ایک سوال ہے، جب زور زبردستی نہیں ہے تو پھر ہم جہاد کیوں کرتے ہیں؟ کافر کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے، تو کافر نہیں مانتا، کہتا میں کافر رہنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آیت کریمہ میں لست علیہم بمسیطر، چھوڑنے کا حکم ہے، پکڑنے کا حکم ہے. یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے آیات الجہاد سے. آیت الجہاد سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. امام بجر طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آیت الجہاد نازل ہوئی، جہاد مشروع ہوا، تب یہ آیت منسوخ ہوئی. لیکن ایک بات اس میں ہے، کیا ہم زور زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، یہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اب ان آیات کو، جہاد کی آیات کو، اور کسی کی زور زبردستی نہ کریں، اور دین بالکل واضح ہو چکا ہے، رشد اور غی واضح ہو چکا ہے، کسی پر زبردستی نہ کریں. ان آیات کو جب ہم ملاتے تو یہ معلوم ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آیا ہے جو تم میں سے منکر دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے تو پھر زبان سے، زبان سے تو پھر دل سے برا جانے، تو ہاتھ سے روکنے کی بات بھی آ رہی ہے، زور زبردستی نہ کرنے کی بات آ رہی ہے. تو اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جہاد کا، جہاد میں ہرگز یہ مقصد ہے کہ کافر کو قتل کرو. یاد رکھو، جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، کلمہ توحید کی سربلندی. اگر کافر نہیں مانتا تو زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن اس کو ایک چیز ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہ کے، اسی کا رزق کھا کے، اسی کی نعمتوں میں زندہ رہتے ہوئے وہ کفر کا راستہ اختیار تو کر سکتا ہے، لیکن اپنا سر اٹھا نہیں سکتا اپنے رب کے سامنے. کلمہ توحید کے سامنے سر نہیں اٹھے گا اس کا. ٹھیک، کفر کے دلدل میں غرق ہونا چاہتے ہو، لیکن تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور سر جھکا کے ذلیل ہو کے جزیہ دینا پڑے گا. حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون. ذلت کی زندگی گزاری، کفر کی گزارو، لیکن کلمہ توحید کے سامنے تمہارا سر جھکا رہنا چاہیے. اگر کوئی کافر جزیہ دے دیتا ہے تب زور زبردستی ہے، تب قتل کرنا ہے؟ نہیں قتل کرنا. اس کے لیے یاد رکھیں، جہاد کے لیے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہے. آج مسلمانوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکے سب سے پہلے، اور اپنے کی سے مراد میں اور آپ اور آپ اور اب سب اپنے گریبان میں ہم جھانکیں. آج امت جس چوراہے پر کھڑی ہے، ذلت اور رسوائی نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. میرا اس ذلت میں کتنی کردار ہے، کتنی پرسنٹ میں ذمہ دار ہوں اس ذلت کا، ہوں یا نہیں ہوں؟ امت فرد سے بنتی ہے کہ نہیں؟ امت افراد سے بنتی ہے کہ نہیں؟ ہماری امت ہم سے بنی ہوئی ہے نا. یہود و نصارے ہندو کی بات تو نہیں کر رہے ہم. مسلمان امت ہے، ایک ہی امت ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی دین ہے ہمارا. عزت اور غلبے کی زندگی تھی کسی زمانے میں. آج ذلت اور رسوائی کیوں ہر طرف سے چھائی ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نہ کہے کہ یار میں تو ٹھیک ہوں، وہ خراب ہے. ہاں یہ بات درست ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں مجھ سے اچھا ہو، خرابی میرے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہوگی. یہ نہ دیکھے اگر کوئی شخص کلین شیو ہے وہ سب سے برا انسان ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی اور اچھا عمل کرتے جو میں نہیں کرتا داڑھی رکھ کے، لیکن نقص اس کے اندر ہے کہ اس نے نافرمانی کر کے شیو کی ہوئی ہے. یہ نہیں کرے کہ وہ کامل انسان اچھا کام کرنے، غلط وہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں کہ وہ برا ہے میں اچھا ہوں. اس لیے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، واللہ یہی شرف ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم مسلمان گھران میں پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی بدھسٹ، کوئی لادینیت میں پیدا ہو رہا ہے. میرے بھائی نہ تو ہمارا کمال ہے نہ ان کا قصور ہے، اللہ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اللہ کی آزمائش ہے. تم کرتے کیا ہو؟ تب بھی نافرمانی. اور اس کے لیے آزمائش کفر کے گھر میں پیدا کر کے اسلام تمہارے سامنے، یہ ہر طرف سے تاریکی کے عالم ہے تمہارے ارد گرد، اور وہاں پہ اسلام کی روشنی ہے، اسے اب کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ تو اس کی آزمائش ہے، اس کی ہماری اپنی آزمائش ہے. تو یہ نہ کہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں بھی ذمہ دار ہوں. تو سب سے پہلے جہاد کے لیے اپنی جہاد نفس کریں. جب یہ مسلمان اپنی 5 فٹ قد کے اندر فرما برداری
پر عمل کرنا شروع کرے گا اور اپنے آپ کو تبدیل کرے گا, اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ اپنے اندر سے شروع کرے گا, واللہ ہماری امت کی حالت بھی بدلے گی. آج ہم تلوار کی بات کرتے ہیں, طاقت کی بات کرتے ہیں, اسلحے کی بات کرتے ہیں, دشمن کی بات کرتے ہیں, امریکہ یا دوسرے دشمن ہیں ہمارے. میرے بھائی ہمارے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے جیسے کہ ہونی چاہیے, اور یہ حقیقت ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے نہیں جی میں تو بڑے غلو سے کام کر رہا ہوں, میں کوئی واقعہ کی بات نہیں کر رہا, میں تو خیالی باتیں کر رہا ہوں. نہیں واللہ یہ حقیقت ہے, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم آج اسلام سے کتنے قریب ہیں اور دنیا سے اور نافرمانی سے ہم کتنے قریب ہیں. ہر بندہ خود جانتا ہے کہ واقعی جیسے مجھے مسلمان ہونا چاہیے میں ویسے مسلمان ہوں, جیسے مجھے فرما بردار ہونا چاہیے میں ویسے فرما بردار ہوں. اگر نہیں ہوں تو ابھی وقت ہے, ورنہ پھر یہ رونا یا چیخنا یا چلانا بھائی کافر کا غلبہ ہے, مسلمان ہمارے کشمیر میں پس رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, یا انڈیا میں یا اپنا افغانستان میں یا دنیا کسی اور کونے میں. ایک ہی امت ہے ہماری. ٹھیک ہے زمینیں مختلف ہو چکی ہیں اور یہ ضرورت کے لیے یہ الگ الگ ملک بن چکے ہیں, اس کی ضرورت ہے. بغیر پاسپورٹ کے آپ کو پتہ ہے ہم سفر نہیں کر سکتے, اور اس کی ضرورت ہوگی آج کل کے زمانے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب بارڈر ختم کر رہے ہیں, ہم ایک ہے. بارڈر کے ہوتے بھی اتنی مصیبتیں ہیں آپ کے سامنے. اگر یہ بارڈر نہ ہوتے, پاسپورٹ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایسے ہونا تھا, ہو گیا بہرحال. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کو ہونا چاہیے, ایک ہی خلیفہ کو ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اپنے آپ پر غالب ہو, اپنی خواہشات نفس پر غالب ہوں گے. میں شریعت کا نفاذ پوری زمین پر چاہتا ہوں لیکن اپنے اندر کر نہیں سکتا ہوں. کیا یہ انصاف ہے؟ تو جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جہاد عبادت ہے, اور عبادت کے شروط اور اصول و ضوابط ہیں کہ کرنا کیسے. ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے. میں نافرمانوں سے لت پت ہوں اور میں میدان جنگ میں جا کے کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں, کامیابی ہوگی؟ جنگ احد میں تھوڑی سی غلطی صحابہ کرام سے, وہ بھی انجانے میں, جان بوجھ کے نہیں. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, لیکن آخر الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ جیت غلب پھر مسلمانوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ 70 عظیم صحابی اس عظیم جنگ میں شہید ہوئے, جبکہ غلبہ ان کا ہو چکا تھا. سر حمزہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ جو ہیں صرف قتل نہیں کیا گیا, شہید نہیں کیا گیا, بلکہ ان کا مسئلہ بھی کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی, کان کاٹ دیا گیا, آنکھیں نکال دی گئی, پیٹ چاک کر دیا گیا. یہ مسئلہ کس لیے؟ وہ تو شہید ہو گئے اور انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا جنت میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ٹھیک. اگر نہیں ٹھیک کر رہے تو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی سمت کو سیدھا کریں اور ٹھیک راستہ اختیار کریں, تاکہ میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے ہماری امت میں پھر سے یہ خیر اور برکت اور غلبہ اور عزت کا یہ عالم دوبارہ سے پیدا ہو, اور پھر ہماری حالت بھی آج جیسی نہ ہو بلکہ وہ حالت ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. لیکن ایک چیز باقی رہ گئی ہے, جو ولی امر ہے وہ زور زبردستی کر سکتے, اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں اور آپ کوئی برائی دیکھیں تو آپ اس کو نہ روکیں, یا آپ حکمران ہیں, آپ کی سرزمین پر شرک بدعات خرافات ہوتی ہیں یا کوئی گناہ ہوتا ہے, نافرمانی ہوتا ہے, آپ کہیں نہیں جی یہ تو آیت منسوخ ہو چکی ہے, اس سے میرا عمل نہیں. اس کا عمل ابھی باقی ہے. امر نہی عن منکر کے بنیاد پر اس آیت پہ یہ عمل باقی ہے, یہ منسوخ نہیں ہوا کہ ان لوگوں پر جو آپ کے ماتحت ہیں اللہ کے فرمان برداری کے لیے ان پہ زور زبردستی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے الا من تولی وکفر, الا یہ کہ جو منہ موڑے اور کفر کریں, کفر کا راستہ اختیار کریں. ان پر تو جو ہے زور زبردستی کرنی چاہیے, اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اسی طریقے سے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, جو منہ موڑتے ہیں, کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو عذاب دے گا, اس کو عذاب دے گا. العذاب الاکبر, عام عذاب نہیں. عذاب اکبر کون سا ہے؟ جہنم کا عذاب. دنیا میں ذلت ہے, رسوائی ہے, تکلیف ہے, لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے, اور آخرت میں عذاب علیم ہے. عذاب الاکبر ہے. ان الینا ایابہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. کہاں جائیں گے؟ یہ کافر ہیں, بدکار ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, مومن ہیں یا کافر ہیں, مرد یا عورت ہے, چھوٹا یا بڑا, یہ جائیں گے کہاں؟ اور بات کیونکہ کافروں کی ہو رہی ہے,
اب یہ کافر جو اتنی آیتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے رب سے منہ موڑا ہوا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ جائیں گے کہاں؟ کہ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ اگر مرنا ہے تو ان کو مارے گا کون؟ پھر مرنے کے بعد یہ جائیں گے کہاں؟ کس کی طرف انہیں لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم، کر لو جو کرنا ہے. کفر کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، سنت کا، جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تم کر لو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں راستے دکھا بھی دیے، آسان بھی کر دی. وہدیناہ النجدین. لیکن یہ نہ بھولنا کہ واپسی تمہاری میری طرف ہی ہے. ان الینا ایابہم، اور پھر ثم ان علینا حسابہم. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. حساب کون لے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ لے گا. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی دوست، نہ کوئی امام، نہ کوئی جماعت کا لیڈر، نہ کوئی جماعت کا امیر. کوئی بھی حساب نہیں لے گا. حساب لے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ان علینا حسابہم، ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. اور نہ جو ہے نور جمع ہے، ضمیر ہے متصل جمع کے لیے. اور یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حساب لے گا اور بہت جلد حساب لے گا. جب اللہ تعالیٰ حساب شروع کرتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی. بعض لوگ کہیں گے یار لاکھوں لوگ ہوں، کروڑوں لوگ ہوں گے، پتہ نہیں حساب کب ہوگا. نہیں، سریع الحساب سبحانہ و تعالی. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے، خاص طور پر مسلمان مومن کو، موحد کو، متبع سنت کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے آپ کو درست کرنا شروع کرے، اپنی حالت کو بدلے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، سونے میں بھی، نیند میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. واللہ موت ہے، نیند چھوٹی موت ہے. ہم روزانہ مرتے ہیں، روزانہ زندہ ہوتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم سوئیں گے، شاید دوبارہ زندہ نہ ہو سکے، دوبارہ نہ اٹھ سکے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہیں؟ کئی لوگ دیکھیں ایسے، رات کو سے صبح اٹھے نہیں، ٹھیک تھے، تندرست تھے، بس بہانہ ہوتا ہے موت کا، پتہ نہیں ہوتا. رات کو ہم سونے سے پہلے کہتے ہیں اور ہم نے صبح یہ کروں گا وہ کروں گا، پتہ نہیں 10-20 چیزیں گن لیتے ہیں ہم رات کو. خیالی پلاؤ پکا لیتے ہیں، وہ پلاؤ ہی رہ جاتا ہے، خیال میں ہی رہ جاتا ہے، اور ہم کہیں اور پڑے ہوتے ہیں. حساب ہم نے دینا ہے، اور واللہ ہم سب نے حساب دینا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہر بندے سے بغیر ترجمان کے. تو یہ بندہ دیکھے گا دائیں طرف، صرف اپنے اعمال اسے نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا اپنے عمل دیکھے گا، سامنے دیکھے گا جہنم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور نہیں، آدھی کھجور صدقے میں دے کے اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کھجور نہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی، ایک کھجور آپ کے پاس ہے اور آپ کے سامنے ایک فقیر مسکین بھوکا ہے، آپ نے کھجور کو 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ آپ نے کھایا، دوسرا حصہ اس فقیر کو دے دیا، اس نے کھایا. آپ کو کیا پتا کہ اس آدھی کھجور کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں اسی آدھی کھجور جتنی جگہ باقی تھی اس کی قلت تھی، تاکہ آپ کا جو ترازو ہے وہ بھاری ہو جائے. آپ نے وہ آدھی کھجور دے کے اپنے آپ کو بچا لیا. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور بغیر ترجمان کے حساب ہوگا، یاد رکھیں. اس لیے ہمیں چاہیے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اپنا محاسبہ جو نہیں کرتا آج، وہ کل حساب دینے کا لائق نہیں رہے گا. ایک صحابی ہیں سید عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، رات کو سونے سے پہلے ان کا معمول تھا، میں سلف کی بات کرتا ہوں، یہ قصہ بھی سن لیں، کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے آج میں نے کون سی غلطی کی ہے یا کس آیت حدیث کے خلاف کوئی عمل تو نہیں کیا. میں نے گھر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اسے یاد آیا کہ میں نے مسجد کے اندر بلغم نکال کے پھینکا تھا، اور حدیث یاد آ گئی جو مسجد میں بلغم پھینکتا ہے اسے صاف نہیں کرتا، اس پر وعید ہے. تو رات کو اٹھا، فوراً مسجد کی طرف گیا، مسجد نبوی میں، اور دیا جلا کر اپنے ساتھ لیا. اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے؟
اور ڈھونڈتا رہا کہ کہاں پر میں نے بلغم پھینکا ہوگا، اور جب تک اسے ملا نہیں، اسے صاف نہیں کیا، واپس جا کے سویا نہیں. سبحان اللہ، یہ حساب ہے. ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتے، کبھی گنا ہے ہم لوگوں نے؟ کتنی غلط باتیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس وقت نہیں تھا غلط کام کرنے کے، غلط بات کرنے کا. ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہو جائے. سارا دن اسی میں لگے رہتے. کمائی حلال، نہیں تو روزہ، کوئی بات. بچے بھوکے تو کوئی حرج، حرام نہیں کھانا. گھر چھوٹا سا، چھت سے اگر بارش برسے تو چھت سے پانی جو ہے نا وہ لیک ہو کے ان کو پریشان کرتا ہے. گھر چھوٹا سا ہے، نیچے بچھانے کے لیے 1-2 چادر ہے، لیکن یہ چھوٹا سا جو گھر ہے مٹی کا بنا ہوا، جس کی چھت بھی مضبوط نہیں ہے، اندر سے واللہ جنت کا باغ ہے اور مضبوط گھرانہ ہے، جس میں پیار ہے، محبت ہے، احترام ہے، شفقت ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بعض بڑے بڑے محل ہیں اور لوگ ان محلوں میں ایسے رہتے ہیں نعوذ باللہ جیسے کہ جانے دشمن ایک دوسرے کو. خون کا رشتہ ہے، باپ بیٹا ہے، بھائی بھائی ہیں، ماں بیٹی ہے، سگے خون کے رشتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. کہاں پہ خلل ہے؟ اتنا بڑا گھر بھی ہے، خلل جانتے کہاں پہ ہے؟ دل کے اندر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بڑے گھر والے جو حرام کھاتے، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا جو حرام کھاتے وہ دیکھ لے. اگر گھر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر گھر کھنڈر بن چکا ہے، واللہ ہوٹل بھی بعض گھروں سے بہتر ہے. ہوٹل بھی جب سے یہ ڈیوائس آئے ہیں، اسمارٹ فونز آئے ہیں اور چیزیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان کے اندر، کوئی شک نہیں ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے. ایک ہی گھر میں رہ کے وہ موبائل پہ لگا ہے، وہ اس نے نیٹ چلایا ہوا ہے، اس نے آئی پیڈ لیا ہوا ہے، اسے پتہ کیا پورا گھر جیسے ہوٹل نہیں ہوتا. اب جب ہوٹل میں جاتا پتہ ہے آپ کو آپ کے پڑوس میں کون ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی ضرورت ہوتی ہے پوچھنے کی. واللہ بعض گھرانے ایسے ہیں ایک ہی کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ 5 کر کیا رہے. 3-3 4-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ کے کہے یار تم ٹھیک تو، تمہارا دن کیسے گزرا ہے؟ کہ ہوٹل کی زندگی سے بہتر نہیں؟ کمرہ تو الگ ہوتا ہے، لوگ انجانے ہوتے، جاننے والے بھی نہیں ہوتے کہ یہ گھرانے ہوتے. یہ ہمارے گھر ہیں، ہمارے گھرانے ہیں. ہم نے خراب کیا، ہم ہی نہیں درست کریں گے، پڑوسی آ کے نہیں کریں گے. یاد رکھیں. پھر ہم کہتے نہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ادھر نہیں کہتے یہ بھی غلط ہے. ثم ان علینا حسابہم، اپنا حساب کرنا شروع کر دیں، واللہ زندگی بدل جائے گی. بشرط ہے کہ شروع کریں. شیطان کہ اگر ابھی کیا تمہاری عمر ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، توبہ کرنے کی زندگی پڑی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی یہ کرنا ہے. یہ 10 چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دے گا، یہ ساری چیزیں کریں، پھر جا کے ہم توبہ کریں گے، پھر اپنا محاسبہ بھی کریں گے. ابھی سے اگر محاسبہ کریں گے، جاب میں کہیں سے حرام آ رہا ہے، پوری جاب چھوڑنی پڑے گی. جاب چھوڑوں گا تو کہاں جاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، بچوں کا کیا ہوگا، اسکولنگ ہے، یہ ہے، کرایہ ہے، یہ 20 چیزیں سامنے آئیں گی. اور انسان کہتا ہے اچھا یار وہ بھی تو کھا رہا ہے، وہ بھی تو کھا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا، مجھے بھی کچھ نہیں ہونے والا. محض شیطان کے بہکاوے ہیں. ثم ان علینا حسابہم، حساب اللہ نے لینا ہے. وہ رحمان الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم ہے. وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اور جنت کے لیے جو بھی راستہ ہے وہ آسان ترین کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو جنت میں نہیں جانا چاہتا وہی ہلاک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ یعنی جنت میں جانا ہے اور کوئی مسلمان آپ کو امتی وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جانا چاہتا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری طاعت کی فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، وہ جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں فرمانبرداری اور طاعت کا راستہ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اپنے رضا میں، جب اس دنیا سے اٹھائے تو اپنے رضا میں اٹھائے. واللہ اعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.